محبت، امن اور خوشیوں کا تہوار عید الفطر ملک بھر میں عید بھرپور جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ خوشیوں بھرے تہوار پر ہر سو مسکراہٹیں، اہل وطن نے نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ میٹھی عید پر ہر طرف خوشیوں کا سمندر امڑ آیا، چھوٹے بڑے تمام اجتماعات، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ شہریوں نے صبح سویوں اور پھینی سے منہ میٹھا کیا۔ رات کو گھر گھر بریانی، قورمے، باربیکیو کی مہک، نہاری، کباب، مٹن کڑاہی، پلاؤ بھی دسترخوانوں کی زینت بن گئے۔ میٹھے میں شیر خورما، کھیر، رس ملائی اور شاہی ٹکڑے کے ذائقے۔ بچہ پارٹی نے بھی عیدی سے جیبیں بھر لی، آئس کریم، جوسز، برگرز پر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ تفریح گاہوں میں جا کر ٹھنڈے موسم کو بھی خوب انجوائے کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیاسی اور فوجی قیادت کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر اور نیول چیفز کو فون۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سمیت سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں گورنرز کو بھی عید الفطر کی مبارکباد دی۔ مریم نواز سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ۔ ایمل ولی خان، سردار خالد حسین مقصی، عبدالعلیم خان کو بھی فون کیا۔ وزیراعظم کی سیاسی قائدین اور رہنماؤں کو عید الفطر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کے ترکمانستان اور بحرین کے حکمرانوں سے بھی رابطے، عید کی مبارکباد کا تبادلہ اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کرم میں جوانوں اور افسران کے ساتھ عید الفطر منائی۔ فیلڈ مارشل نے عید نماز ادا کی، پاکستان کے استحکام و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کامیابیاں قابل تحسین قرار۔ فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب میں کہا، سرحد پار افغان پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ شہداء کی قربانیاں اور افسران و جوانوں کا عزم کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں سے فون پر 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ قاسم اور سلیمان نے والد سے ان کی صحت بارے دریافت کیا۔ بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں سے بات کر کے بہت خوش تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی ایٹمی تنصیب پر حملہ۔ مشترکہ فضائی حملے میں نتنز ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان کے قریب ایٹمی تنصیب کے اطراف 2 عمارتوں کو نقصان۔ ایران کی نتنز افزودگی کمپلیکس پر حملے کی تصدیق۔ حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے مطابق نتنز پر حملہ مجرمانہ فعل ہے۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو بھی نتنز ایٹمی مرکز پر حملے کی باقاعدہ اطلاع دے دی۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو نتنز ایٹمی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سی بی ایس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کا ایٹمی مواد قبضے میں لینے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے۔ ادھر روس کی ایرانی ایٹمی تنصیب پر حملے کی مذمت، کہا کہ حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اسرائیل کا F-16 جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی طیارے کو وسطی ایران میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے صبح 3:45 بجے طیارے کو ٹارگٹ کیا۔ صہیونی حکومت کے تیسرے جنگی طیارے کو جدید دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا۔ 3 ہفتوں میں دشمن کے 200 سے زائد فضائی اہداف تباہ کیے۔ ایرانی نظام نے دشمن کے طیارے گرانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ نے حملے میں طیارے کو نقصان پہنچنے کی تردید کر دی۔ کہا کہ اسرائیلی طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ میزائل حملے کے باوجود اسرائیلی طیارہ محفوظ رہا۔ پر جدید میزائلوں سے حملہ۔ آپریشن وعدہ صادق کے تحت میزائلوں کو 71ویں لہر چھوڑ دی۔ پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ وسطی اسرائیل اور ریشون لیزیون میں تباہی کے مناظر۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں جدید قیام اماد اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ نئے حملوں میں 50 امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا، تل ابیب،
خدرہ کریات اور بینامی میں اہداف کو تباہ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے بھرپور حملے جواب دیں گے۔ خطے میں موجود امریکی علاقائی اڈوں پر بھی میزائلوں سے حملے۔ الخرج، الزفرہ، السالم، اربیل کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں امریکی لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل حملہ۔ بغداد میں وکٹوری ایئر بیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں عراقی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر ڈرون حملہ، ایک افسر لقمہ اجل بن گیا۔ ایران کا بحر ہند میں امریکی اور برطانوی مشترکہ فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ ڈیگو گارشیا بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جنگ میں پہلی بار 4000 کلومیٹر رینج والا میزائل داغا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ڈیگو گارشیا بیس پر حملے کے لیے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے 4000 کلومیٹر دور بحیرہ ہند فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تہران کی صلاحیتیں اندازوں سے زیادہ ہیں۔ ڈیگو گارشیا پر حملے سے یورپ میں خوف پھیل گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈیگو گارشیا پر میزائل حملہ ثابت کرتا ہے ایرانی میزائلز کی رینج دشمن کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ نے ایران پر حملوں کے لیے فوجی اڈے دینے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے کے رد عمل میں امریکہ کو فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تیل کی ترسیل کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کا برطانیہ کے امریکہ کو فوجی اڈے پر شدید رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت کو جاریت میں شرکت سمجھا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم پر جنگ مسلط کی گئی، جب تک ضروری ہوگا اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ پیوٹن نے کہا روس ایران کے ساتھ ہے، ماسکو تہران کا دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ دعا ہے ایرانی قوم مشکل ترین آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلے۔ روسی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کو سفاکیت قرار دیا۔ پیوٹن کی ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد۔ امریکہ نے عارضی طور پر ایرانی تیل بیچنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 20 مارچ تک جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت ہو سکے گی۔ 17 کروڑ بیرل ایرانی خام تیل، ڈانی خام تیل بحری جہازوں پر لدا ہوا ہے۔ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کا خام تیل خریدنے کا فیصلہ نفسیاتی حربے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پابندیاں ختم کرنے کی بات صرف خریداروں کو امید دلانے کے لیے ہے۔ عالمی منڈی میں فروخت کے لیے کوئی تیل نہیں۔ ادھر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $112 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $98 ریکارڈ۔ خبر ایجنسی کے مطابق کویت اور عراق پر حملوں کے بعد قیمتیں بڑھیں۔ ناظرین، ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 71ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق نئے حملوں میں 50 امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا آغاز اللہ اکبر کے نعرے کے کیا گیا ہے۔ امریکی علاقائی اڈوں الخرج، الزفورہ، الاحسام، اربیل اور اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اہداف حیفا، تل ابیب، خدار کریات اور بن آمی کو تباہ کر دیا گیا۔ حملوں میں میزائل سسٹم، قیام اماد اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔